السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج 2-3 موضوع ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ گوادر میں دھرنا جاری ہے، سوراب میں دھرنا جاری ہے، اور گوادر میں چیف جسٹس آف پاکستان نے لاپتہ افراد کے بارے میں کیا کہا، وہ بھی ذکر کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہے۔ دیکھیں جی، موجودہ حکومت جب سے وجود میں آئی ہے نا، میرے خیال میں سال کے 365 دن ہوتے ہیں نا، اور سال کا 370 دن احتجاج ہی ہوئے ہیں ان ایک سال کے دوران جو موجودہ حکومت گورنمنٹ بنی ہے۔ گزشتہ 18-20 دنوں سے گوادر میں ایک احتجاجی دھرنا جاری ہے آل پارٹیز کا۔ مطالبات کیا ہیں؟ مطالبات وہی ہیں کہ جی بارڈر میں جو کاروبار ہے اس کو تھوڑا ریلیکس کیا جائے، یہ جو غیر قانونی ٹرالر آ کے پورے سمندر کو بانجھ بناتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں، اس کو بند کیا جائے۔ گڈ گورننس میں تو یہ جو گورننس ہے اس میں تھوڑی بہتری لائی جائے، امان، یہ ان کے مطالبات ہیں۔ آل پارٹیز ہے، اس میں جمعیت بھی شامل ہے، نیشنل پارٹی ہے، بی ایم پی ہے، پیپل پارٹی والے ہیں، نون لیگ والے ہیں، سوائے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے یا جماعت اسلامی کے۔ باقی جتنے بھی پارٹیاں وجود رکھتی ہیں وہ سب کے سب اس دھرنے میں شامل ہیں۔ مجال ہے کہ حکومت بلوچستان کا کوئی نمائندہ کوئٹہ سے زحمت کر کے گوادر چلا جائے، ان کے ایشوز سنے، مسائل سنے اور ان کو حل کرنے کی نہ صرف یقین دہانی کرائے، تھوڑا بہت اس میں امپلیمنٹ بھی کرا دے۔ مجال ہے۔ گزشتہ دنوں ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب بھی گئے تھے اس دھرنے میں گوادر کے، اس میں انہوں نے خطاب کیا، اور ان کا جو خطاب ہے وہ ظاہر ہے کہ بلوچستان کی جو نفسیات ہے لوگوں کی، اس کی ترجمانی ہے۔ لوگ مشکل میں ہیں، تو برحال حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ حالانکہ حکومت نے کہنے کو دفعہ 144 بھی لگائی ہے کہ کوئی بھی پبلک گیدرنگ نہیں ہوگی، کوئی جلسہ جلوس نہیں ہوگا، 4 بندوں سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ جب بھی دفعہ 144 لگتی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ حکومت لوگوں کا جو منہ ہے لب کشائی کرنا چاہتا ہے، ان کا منہ بند کرنا چاہتا ہے تاکہ کوئی آواز نہ اٹھا سکے۔ یہ ڈکٹیٹرشپ میں ہو سکتا ہے، لیکن کسی جمہوری حکومت میں ایسا میرے خیال میں حالات بہت ہی سنگین ہوں، وہ الگ بات ہے کہ ہر دوسرے دن آ کے دفعہ 144 لگانا، یہ حکومتوں کی بذات خود ناکامی کا ایک اعتراف ہوتا ہے۔ اسی طرح سوراب میں ایک احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ تقریباً 42 گھنٹے ہو گئے ہیں، اس وقت رات کے 11 بجے ہیں اور تاریخ ہے 12 جنوری، اور 42 گھنٹے ہو گئے ہیں کہ سوراب میں سی پیک روڈ جسے کہا جاتا ہے، مکران اور کوئٹہ کو ملانے والی سڑک، کراچی اور کوئٹہ والی جو سڑک ہے وہ بلاک ہے۔ یہ کس لیے ہو رہا ہے احتجاجی دھرنا؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ دنوں زہری میں ایک واقعہ پیش آیا جہاں پہ مسلح لوگ آئے، انہوں نے بینک جلا دیے، میونسپل کمیٹی جو میونسپلٹی ہے اس کا آفس جو ہے وہ جلا دیا، لیویز تانا جو ہے اس کو بھی جلا دیا، اور وہ چلے گئے۔ اس کے بعد سیکورٹی فورسز آئے، انہوں نے وہاں پہ کارروائی کی، 13 لوگوں کو اٹھا کے لے گئے، ساتھ گرفتار کر لیا۔ ان میں دکاندار بھی ہیں اور مقامی لوگ ہیں۔ ان کی بازیابی کہیں یا ان کی رہائی، ان کے لیے پہلے جو ہے توتک اور اس علاقے RCD روڈ پہ احتجاج دھرنا جاری تھا، لیکن اب احتجاجی دھرنا گزشتہ 42 گھنٹوں سے سوراب کے مین چوک پہ ہے، جہاں پہ جیسے میں نے کہا کوئٹہ، کراچی، گوادر، مکران کا پورا راستہ جو کوئٹہ کو ملاتی ہے وہ، یا جالوان یا سراوان کو ملانے والی جو RCD ہے وہ بلاک ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے تک، یعنی کہ رات 8 بجے تک میں خود رابطے میں تھا، کوئی بھی شخص انتظامیہ کا مذاکرات کے لیے نہیں پہنچا۔ 8 بجے مطلب آج رات 12 بجے کی رات، 11 جنوری کی رات 8 بجے تک نہیں پہنچا تھا۔ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں وثوق سے کہ میری اپنی فیملی گزشتہ 36 گھنٹے سے اسی دھرنے کی وجہ سے پسی ہوئی ہے، اس لیے میں رابطے میں تھا، پریشان تھا، تو میں نے بذات خود کئی بار رابطہ کیا،
انتظامیہ کبھی کہتی ہے کہ جی بس ابھی 2 گھنٹے کے بعد ہماری مذاکرات جاری ہیں، 2 گھنٹے کے بعد روڈ کھل جائے گی، کبھی کہہ رہی تھی کہ جی بس کھل گئی ہے، اور سوشل میڈیا میں خبریں آنا شروع ہوئیں کہ جی نواب ثناء اللہ زہری نے مداخلت کی ہے، رابطہ کیا ہے دھرنے والوں سے، اور انہوں نے روڈ کھلوا دی ہے۔ کچھ نہیں تھا، یہ سارا ڈس انفارمیشن تھا، اب تک ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مہرنگ بلوچ صاحبہ، مہرنگ بلوچ صاحبہ وہ دھرنے کی جگہ پہنچی ہیں، کیونکہ آلریڈی وہ ساراوان کے کچھ علاقوں میں مستونگ اور منگچر میں موجود تھیں، وہ بھی چلی گئی ہیں دھرنے والی جگہ، اور مذاکرات کا کوئی ہائی لیول کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، ایون کہ 36 گھنٹے تک یا 40 گھنٹے تک ضلع انتظامیہ بھی نہیں پہنچی تھی۔ ضلع انتظامیہ کلات کی ہے، ڈی سی وہ نہیں پہنچی، کوئی اے ڈی سی بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، ان سے وہ آگے پیچھے جو ہے وہ بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اے ڈی سی سے کون بات کرے گا؟ نہ علاقے کا ایم پی وہاں گیا ہے، کوئی بھی نہیں، تو روڈ بلاک ہے۔ مطالبہ یہ ہے کہ 13 کے 13 لوگوں کو رہا کیا جائے۔ اب اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اطلاع یہ ہے کہ 5 نوجوانوں کو رہا کر دیا گیا ہے، 8 اب تک گرفتار ہیں، لیکن دھرنے میں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 13 لوگ چاہیے، 13 لوگوں کو رہا کیا جائے۔ اس دھرنے میں خواتین اور بچوں کی تعداد زیادہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے سوراب بلوچستان کے سرد ترین علاقوں میں ہیں، اس وقت میرے خیال میں مائنس پہ چل رہا ہے سردی۔ 2 دن ہو گئے ہیں دھرنا جاری ہے، لیکن 42 گھنٹے ہو گئے ہیں سوراب میں یہ دھرنا جاری ہے۔ حکومت نام کی چیز اگر ہو تو میں کہوں کہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی کہ جب گوادر میں وہ نہیں جا سکے، جو آل پارٹیز ہے جائے کہ یہ جو مسئلہ ہے جہاں پہ دھرنا دیا جاتا ہے، اس میں تو حکومت ہاتھ کھڑا کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جی اس میں ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ سیکورٹی کا معاملہ ہے، سیکورٹی ایجنسیوں کا معاملہ ہے، ایف سی کا معاملہ ہے، تو فلانے کا معاملہ ہے۔ تو اس پہ حکومت کبھی نہ ضلع انتظامیہ ہو یا حکومت ہو وہ اگنور کر دیتی ہے۔ اگر یار آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک صوبہ دوسرے صوبے سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ہب میں تیسرے دن پریس کلب کے سامنے ایک دھرنا جاری ہے۔ خیر اس دھرنے سے کوئی ٹریفک کی روانی کو عوام سے کی آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، برحال جاری ہے۔ آج میرے خیال میں ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ختم کیا ہے۔ اب ایسے حکومت کا کیا کیا جائے، ایسے حکومت سے کیا گلہ کیا جائے؟ اب حکومت وجود رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، یہ بھی ایک سوال ہے عوام کے اندر۔ مطلب ہم بیٹھ کے بات ہی کر سکتے ہیں نا، ہم بس، اور کیا مطلب حکومت تھوڑی ہماری باتوں سے اس کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ جب حکومت کے اقتدار میں لوگ ہیں ان سے جب بولتی کہ یار حکومتوں میں پر جو ہے وہ تنقید ہوتی رہتی ہے کہ ایک بندے نے اور کر لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ، اور یقین مانے ابھی کچھ دیر پہلے میرے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی اسی کوئٹہ میں، اس کی ایک پیشنٹ وہ کراچی جا رہی تھی، وہ پسارا فیملی، بعد میں مقامی لوگوں نے اس کو جو شارٹ کٹ راستے ہوتے ہیں وہاں سے مطلب گھما پھرا کے ادھر ادھر سے جو ہے وہ مریض جو ہے انہوں نے نکلوا دیا۔ اب اطلاع یہ آ رہی ہے کہ جو دھرنے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ جو فیملیز ہیں یا مریض وغیرہ ہیں ان کے لیے آسانی ہے، وہ آ جا سکتے ہیں، ان کو نہیں روکا جائے گا۔ چلو یہ تو اچھی بات ہوئی کم سے کم۔ اس کے ساتھ ہی آج چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے انہوں نے گوادر کا دورہ کیا ہے۔ اس نے اپنے بار وہاں کے گوادر کا بار کونسل ہے وغیرہ ان سے خطاب کیا، جو وکلا برادری ہے جو ان کا ہے وہ ان سے خطاب کیا ہے۔ پہلی بار ایک چیف جسٹس نے کہا ہے کہ لاپتہ افراد کی خبر یا فگر دیکھ کے، تعداد دیکھ کے میں دنگ رہ گیا ہوں، دل ہل کے رہ گیا ہے۔ ایک چیف جسٹس کہہ رہا ہے ایک ریاست کا، تو بھائی بازیاب کروانا لاپتہ افراد کا کس کی ذمہ داری ہے؟ ظاہر لوگ انصاف ڈھونڈنے سپریم کورٹ چلے آتے ہیں نا، تو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جب یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یا تو بے بس ہے، ٹھیک ہے، یا ان کے پاس کوئی
رہائی کا کوئی راستہ نہیں نکل پا رہا. آپ کو یاد ہوگا یہی بلوچ یکجہتی کمیٹی بانو مارنگ کی سربراہی میں اسلام آباد گئی تھی. کوئی 1.25 مہینے اسلام آباد میں احتجاج پر بیٹھے رہے. اسے تھوڑے فاصلے پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ ہے. کسی نے پوچھا نہیں ان سے. اب یہ اتنا بڑا انسانی المیہ ہے لاپتہ افراد کا. یہ جتنا بڑھتا جائے گا اتنا ہی المیہ بڑھتا جائے گا. لاپتہ افراد کی تعداد بڑھتی جائے گی، انسانی المیہ بھی بڑھتا جائے گا. چونکہ بلوچستان ایک وار زون میں ڈکلیئر ہو گیا ہے تو اب کشت خون، لوگوں کا لاپتہ ہونا یہ ایک عام سی بات بن گئی ہے. لیکن آپ ذرا سوچئے کہ اگر ایک بندے کا کتا بھی گم ہو جائے اس بندے کو چین نہیں آئے گا، وہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا. جائے کہ کسی فیملی کا ایک فرد لاپتہ ہے اور سالوں سے لاپتہ ہے، اور یہ لاپتہ افراد کی بازیابی، جیسے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جی دل ہلا کے رکھ دیا ہے، تو یہ ذمہ داری پھر ریاست کے اداروں کی ہے، ریاست کی ہے، چیف جسٹس کی ہے. ظاہر ہے کہ ریاست ایک فرد، ایک ادارے کا نام نہیں ہوتا. ریاست کے اندر ہر وہ ادارہ آتا ہے جو ریاست کے اندر سسٹم کے اندر وہ کام کرتا ہے. اب اس مسئلے کو حل کرنا، مطلب اس ماضی قریب میں مجھے تو ذاتی طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا. اب ذمہ داروں سے بات کریں تو کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں تو ایک وار چل رہا ہے، ایک جنگ ہے، تو اس میں جنگوں میں تو معاملات خراب ہوتے رہتے ہیں. جسٹیفائی کیا جاتا ہے اس کو اس طرح. ابھی بطور انسان اگر آپ سوچیں کسی بندے کا لاپتہ ہونا، یہ تو میرے خیال میں معظم معاشروں میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹری میں پھر یہ چلتا رہے گا. اور یہ یاد رکھیں کہ لوگوں کا لاپتہ ہونا کہیں نہ کہیں یہ مسئلہ بڑا ہے. ظاہر ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سر اٹھا لے گا. تو اس کے کچھ آثار ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ حالات بالکل بے قابو ہو جائیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا لاپتہ افراد کے لیے، ان کی بازیابی کے لیے، یا ان کو قانون کے دائرے کے اندر لانے کے لیے. کہیں نہ ہر جگہ آپ کسی سے جا کے بیٹھیں، کوئی بھی شخص، میرے خیال میں کوئی بھی شخص کسی بھی ادارے میں بیٹھا ہو، وہ لاپتہ افراد کی کسی کے لاپتہ ہونے کے حق میں نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، اور چیف جسٹس بھی کہہ رہا ہے کہ دل ہل جاتا ہے جب تعداد دیکھی جاتی ہے. تو ابھی ذمہ داروں کون ذمہ دار ہے بازیاب کرنے کا؟ تو وہ ابھی چیف جسٹس صاحب کو بھی سوچنا چاہیے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.